اور یہ باتیں بہت ہی اہم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 97 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہات کے رہنے والے کفر اور نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہے، اور وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اس دین حدود، اس شریعت سے نا واقف رہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیہات کے رہنے والوں کے کفر و نفاق میں سختی کو بیان کیا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا کیا سبب ہے اور کیوں دیہات کے رہنے والے حدود شریعت سے دوسروں کے مقابل زیادہ ناواقف رہتے ہیں؟ اس کے کئی ساری وجوہات ہیں، مختلف اس کے وجوہات ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّهُمْ بَعِيدُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ الشَّرَائِعِ الدِّينِيَّةِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَحْكَامِ۔ اس کے کئی سارے اسباب ہیں کہ دیہات والے علم سے، دین سے بہت دور رہتے ہیں، کفر میں، شرک میں، بدعات میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب شریعت اسلامیہ کے جو اعمال ہے، احکام ہے، اس کی معرفت نہ حاصل کرنا ہے، اس کی معرفت سے دور رہنا ہے۔ اور اس کے اسباب میں سے جو اسباب پائے جاتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ علم اور علماء سے دوری بنانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی کہ جو علم دین سے محروم رہے گا وہ شر سے زیادہ قریب رہے گا۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی علم اور علماء سے دوری بنائے رکھے گا وہ گمراہی اور دین سے دوری بنائے رکھے گا، دین سے دور ہو جائے گا، کیونکہ علماء اور علم سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ اور یہ جو علمی مجالس منعقد کی جاتی ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ شرک کی آندھیوں سے نکل کر، لوگ بدعات کے آندھیوں سے نکل کر، لوگ غلط مناہج سے نکل کر صحیح منہج پر، صحیح راستے پر آ جائے۔ اور جو علم اور علماء سے دوری بنائے گا وہ کسی انجینئر پلمبر کا شکار ہو جائے گا، یا پھر کسی اور کا شکار ہو جائے گا۔ کوئی ڈاکٹر اسرار کو سننا شروع ہو جائے گا تو کوئی ڈاکٹر زبیر کو سننا شروع ہو جائے گا۔ یہ علماء اور علم سے کٹنے کے اسباب ہے۔ اسی لیے جہالت اور کفر اور نفاق بڑھ جاتا ہے۔ علمی مجالس کیوں منعقد کی جاتی ہے میرے بھائیوں؟ مفتاح دار السعادہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ علمی مجالس انعقاد کیے جاتے ہیں تو آپ دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں اور باقی ٹائم دکھائی نہیں دیتے ہیں، نمازوں سے غافل، ہاں جمعہ کے خطبات میں وقت پر پہنچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جلسے جلوسوں کی جب بات آتی ہے تو فوری بھاگتے دوڑتے آ جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ اس عالم کو سنیں گے، اس عالم کو سنیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے۔ جو بھی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے سلف صالحین کی منہج پر، اس کو سننا ضروری ہے۔ تو ہمارے درمیان فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ منہج سلف کے پاسبان ہیں، داعی ہے۔ تو میں بتانے جا رہا تھا کہ مفتاح دار السعادہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی، بے شک ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے اوپر اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ جیسے تہامہ پہاڑ۔ اب وہ جب گھر سے نکلا تو علم کی مجلس میں آتا ہے، علم کی بات سنتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ علمی مجلس سے اٹھتا ہے، جب گھر لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے علمی مجالس میں بیٹھے رہنے کی، علمی مجالس میں جڑے رہنے کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہا گیا کہ عالم بنو یا متعلم بنو یا پھر سننے والے بنو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اہل علم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو۔
पांचवें बनेंगे तो हलाक वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इतनी ही बातें कहनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ बातें कही गई है अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल करने वाला बनाए। और ये जो इल्मी मजालिस हम मुनक़िद कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसके मकसद को जानता है कि हम किस मकसद के तहत ये इल्मी मजालिस सजा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी नियतों को जानने वाला है। आप लोग मुत्तफिक हो जाए, आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, गांव में जो बिगाड़ है, खराबियां हैं, उसको दूर करने के लिए कोशिश करो। दिल में कभी भी दरार पैदा हो जाए, किसी के ताल्लुक से बदजनी पैदा हो जाए, फौरी तौर पर उसको निकाल फेंको, एक दूसरे के साथ कदम मिलाओ, इत्तेहाद पैदा करो और आगे बढ़ो। इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि आपकी नस्लें आपको याद रखेंगी।